صفحہ نمبر 149۔ ہجرت حبشہ سن 5 نبوی، جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرائے گلاب ہوگا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ ہجرت حبش سن 5 نبوی۔ قریش کے ظلم و تعدی کا بادل جب پہم برس کر نہ کھلا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانصاران اسلام کو ہدایت کی کہ حبش کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبش قریش کا قدیم تجارت گاہ تھا، وہاں کے حالات پہلے سے معلوم تھے۔ اہل عرب حبش کے فرما روا کو نجاشی کہتے تھے۔ نجاشی حبشی لفظ نجوس کی تعریف ہے، جس کے معنی ہے حبشی میں بادشاہ کے۔ نجاشی کا نام اسماہ تھا، الف صاد میم ہے، اسماہ تھا، اور اس کے عدل و انصاف کی عام شہرت تھی۔ نجاشی کی بات ہو رہی ہے، جہاں نصاران اسلام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے، ہر طرح کی تکلیفیں جھیل سکتے تھے اور ان کا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مکہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ تھا۔ اس وقت حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے، حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ رحمان پڑھنا شروع کی کہ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرہ پر زخم کے نشان لے کر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ جہاں و اقتدار میں دیگر رؤسائے قریش سے کم نہ تھے، لیکن آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور اسی بنا پر ایک بار ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیلتی تھیں۔ غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما سے اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان بن عفان۔ میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ نمبر 2، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ۔ میں اپنی زوجہ کے، جن کا نام حضرت سہلہ بنت سہیل تھا۔ ان کا باپ عتبہ قریش کا مشہور سردار تھا، لیکن چونکہ سخت کافر تھا اس لیے ان کو گھر چھوڑنا پڑا۔ نمبر 3، حضرت زبیر بن عوام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی اور مشہور صحابی تھے۔ نمبر 4، حضرت مصعب بن عمیر، ہاشم کے پوتے تھے۔ نمبر 5، حضرت عبد الرحمن بن عوف، مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں، قبیلہ زہرہ سے تھے اور اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی رشتہ تھے۔ نمبر 6، حضرت ابو سلمہ بن عبد اسد مخزومی۔ میں اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ کے،
یہ ام سلمہ وہی ہیں جو ابو سلمہ کے مرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ نمبر 7، حضرت عثمان بن مظعون جمحی مشہور صحابی ہیں۔ نمبر 8، حضرت عامر بن ربیہ، میں اپنی زوجہ کے جن کا نام حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ تھا، سابقین اولین میں ہیں، بدر میں شریک تھے۔ حضرت عثمان نے سفر حج میں ان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا۔ نمبر 9، حضرت ابو صبرہ بن ابی روحم یا حضرت ابو حاتب بن عمر، ان کی ماں برہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ سابقین فی الاسلام میں ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ یہ ہجرت ثانیہ میں گئے۔ نمبر 10، حضرت ابو حاتب بن عمر، حضرت سہیل بن بیضا بدر میں شریک تھے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ سب سے پہلے انہی نے ہجرت کی اصحابہ۔ نمبر 11، حضرت عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی اور مجتہدین صحابہ میں داخل ہیں۔ ان لوگوں نے سن 5 نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ جب یہ لوگ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ولاگ میں بیان کیا جائے گا۔